لیکن حضرت ابو بکر نے نصیحت کی، بلال ابھی اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا، چھپا کر کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں مسلمان ہو گئے، ابھی وقت نہیں آیا۔ ایک دن عبداللہ بن جنان نے بلال حبشی کو بھیجا بت خانے میں کسی کام سے، جہاں مورتیاں ہوتی ہے وہاں بھیجا۔ حضرت بلال چونکہ دل میں تو ایمان آ گیا تھا، حضرت بلال حبشی نے زمین سے کیچڑ اٹھایا اور مورتیوں کے سروں پر اور چہرے پر مار دیا، اور بلال حبشی نے کہا، اے مورتیوں، پتھر کی مورتیوں، تم اپنے چہرے کا کیچڑ بھی صاف نہیں کر سکتی، کیا تم لوگوں کی قسمت بنا سکتی ہو؟ تم کو عبادت تمہاری لوگ پوجا کرتے ہیں، تم اس لائق نہیں ہو، تم تو اپنے چہرے کا کیچڑ بھی صاف نہیں کر سکتی۔ تو کسی نے دیکھ لیا بلال کو یہ کرتے ہوئے، وہ فوراً آیا، عبداللہ بن جنان کو کہا کہ تمہارا غلام تو یہ کر رہا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چلا تو مکے میں بدنامی ہو جائے گی تمہاری۔ کہا اچھا۔ عبداللہ بن جنان نے کیا کہا، فوراً کیا کیا، امیہ بن خلف کے پاس گیا، کہا ہمیں غلام بیچنا چاہتا ہوں، خریدے گا؟ کہا نہیں خریدتا، پیسے نہیں۔ کہا فری میں رکھ لے، مفت میں رکھ لے تو غلام۔ حضرت بلال کو مفت میں بیچ دیا۔ اب امیہ بن خلف نے تو لے لیا تھا، اب اس وقت عمار بن یاسر جو تھے ان کا ایمان ظاہر ہو گیا تھا، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، عبداللہ بن جدان، مکے کے بڑے بڑے جاہل لوگ، کافر، یہ لوگ کھڑے ہو کر کے عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے تھے۔ حضرت بلال بھی آئے تو تھک گئے سب کوڑے مارتے مارتے، تو انہوں نے کہا بلال ہم تو تھک گئے، لے کچھ کوڑے تو بھی مار لے عمار بن یاسر کو۔ حضرت بلال نے کوڑا اٹھایا اور تھوڑا سا آگے گئے، حضرت عمار بن یاسر تھوڑا سا پیچھے آئے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا بلال میں جانتا ہوں تو بھی مسلمان ہے، کہا چل میرے یار تو دو چار کوڑے تو بھی مار لے، لیکن اپنا ایمان ظاہر مت کر، یہ مت بتا کہ میں مسلمان ہوں، دو چار کوڑے تو بھی مار لے، اتنے کوڑے تو کافر مار چکے ہیں، میرا اب تک کچھ نہیں بگڑا، تیرے دو چار کوڑوں سے کیا ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے کوڑے نہیں مارے نا تو تیرا ایمان ظاہر ہو جائے گا، پھر تجھے بھی میرے ساتھ کوڑے کھانے پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا یوں ہوا میں گھما کر کے پھینک دیا دور۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ بلال کیا ہوا، نافرمانی کر رہے ہو، کوڑا پھینک دیا تم نے۔ حضرت بلال نے کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی بنا پر عمار کوڑے کھا رہا ہے تو یہاں پر مکہ میں کوڑے کھانے والا عمار تنہا نہیں ہوگا، بلال بھی اس کے ساتھ کوڑے کھائے گا، اس لیے کہ بلال نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا عمار نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ، بلال کو بھی کوڑے مارے جانے لگے۔ بڑی تکلیف حضرت بلال کو بھی دی گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا بلال تم نہ نبی کا اور اللہ کا ذکر جو ہے نا ذرا بلند آواز سے مت کیا کرو، آہستہ کیا کرو، کہ تمہیں کوڑے بھی نہیں کھانے پڑے گے۔ حضرت بلال نے نصیحت پر عمل کیا، 2 دن بلند آواز سے ذکر نہیں کیا، 2 دن بلند آواز سے ذکر نہیں کیا، لیکن جب تیسرا دن نکلا نا تو حضرت بلال حبشی زور زور سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زور زور سے۔ تو امیہ بن خلف نے دیکھا تو پھر کوڑے مارنے لگا، کہا بلال تو ذکر بلند آواز سے کر رہا ہے، تو بڑی تکلیف اس نے دی۔ حضرت ابو بکر آئے، کہا بلال منع کیا تھا نا تجھ سے بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا، اب کوڑے کھانے پڑ رہے نا، منع کیا تھا تجھے بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا آپ نے نصیحت کی تھی، میں نے مانی بھی، 2 دن میں نے بلند آواز سے ذکر نہیں کیا اور مجھے کوڑے بھی نہیں لگے، مار بھی نہیں کھانی پڑی، تکلیف بھی نہیں ہوئی، لیکن اے ابو بکر اگر دل کی بات بتاؤں نا تو سچی بات یہ ہے جب تک اللہ رسول کے نام پر کوئی کوڑا نہ مارے بلال کو لگتا ہے کہ بلال تیرا ایمان چلا تو نہیں گیا، جب تک اللہ رسول کے نام پر تکلیف نہ اٹھانی پڑے، جب تک بلال کو ایمان میں چاشنی محسوس نہیں ہوتی، حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے جب دیکھ لیا نا بلال حبشی کے سینے پر پتھر، بلال حبشی کو الٹا تپتے ریت پہ لٹایا جاتا، بلال حبشی کے جسم کے اوپر لوہا رکھا جاتا گرم گرم، جب میرے نبی نے تکلیف دیکھی نا تو صحن کعبہ میں جا کر کے بیٹھ گئے، رونے لگے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، عرض کی ہے میرے محبوب، کہا تمہیں کس چیز نے رلا دیا، کس چیز نے غمگین کیا؟ تو میرے نبی نے کہا ابو بکر مجھے بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کاش کہ بلال کو آزاد کر لیا جاتا، بلال کو خرید لیا جائے، کاش۔ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا نا تو چلے گئے گھر، حضرت عباس کو بھیجا، کہا جاؤ امیہ سے بات کرو، بلال کو خریدنا چاہتا ہوں میں۔
حضرت عباس نے پوچھا بلال کو بیچنا ہے، کتنے میں بیچوں گے؟ کہا 50 دینار۔ اس وقت تو غلاموں کی قیمت ہوتی تھی 3 دینار، اس نے کہا 50 دینار میں بیچوں گا۔ حضرت عباس نے کہہ دیا کہ ابو بکر کا سودا ہے، ابو بکر خرید رہے۔ کہ اگر ابو بکر بلال کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں 50 دینار میں نہیں 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اور صرف اس پر اکتفا نہیں، بلکہ وہ جو ابو بکر کے پاس گورا رومی غلام ہے وہ بھی چاہیے، اور 2 لونڈیاں بھی چاہیے، 2000 دینار بھی چاہیے۔ عباس نے کہا، حضرت عباس نے کہا امیہ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ اتنا مہنگا بھی بھلا کسی نے غلام بیچا ہے؟ امیہ نے کہا مجھے تو اتنے میں بیچنا ہے، خریدنا ہے تو خریدو نہیں تو چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، 2000 دینار لے کر کے آئے، رومی غلام لے کر کے آئے، 2 لونڈیاں لے کر کے آئے۔ امیہ بن خلف کو کہا جتنا تو نے مانگا تھا دے دیا، چل بلال اب سے میرا ہوا۔ امیہ نے کہا بلال میں تو تجھے بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، بڑا ذہین سمجھتا تھا، تو نے تو گھاٹے کا سودا کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا امیہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اگر خدا کی قسم اگر میرے پاس یمن کی حکومت ہوتی اور تو کہتا کہ ابو بکر یمن کے تخت کے بدلے بلال کو بیچوں گا، تو کو خدا کی قسم ابو بکر یمن کی بادشاہیت بھی دے دیتا لیکن بلال کو خرید کر کے رہتا۔ تو امیہ نے کہا تھا ایسا کیا ہے بلال میں جو تم اتنی بڑی قیمت دے رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا بلال میں کچھ نہیں ہے، بس بلال میرے نبی کو پسند آ گیا ہے، بلال میرے نبی کو پسند آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بلال نبی کو پسند آ گیا۔ جب حضرت بلال کو خرید لیا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اچھے نہلایا دھلایا، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی نے جب دیکھا نا تو کہا بلال بڑی دن سے تمنا تھی کہ تو آزاد ہو جائے، اب تو آزاد ہو گیا تو آ اپنے نبی کے سینے سے لگ جا۔ سبحان اللہ، جن کے قدموں کا یہ حال ہے تو نبی نے تو اپنے بلال کو سینے سے لگا لیا ہو۔ کیسی خوشبو میرے نبی کی حضرت بلال نے محسوس کی۔ حضرت میرے نبی جب معراج سے تشریف لائے نا تو آ کر کے کہا بلال کہا تم وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے تمہارا؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ عمل تو کوئی نہیں ہے، بس آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے مجھے یا رسول اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال تو جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ، یہ محبت کا انداز، یہ عشق کا الفت کا انداز۔ سب سے پہلے نیزہ اٹھانے والا اگر کوئی ہے نا وہ بلال حبشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جب بلال حبشی جاتے تھے نا تو لوگ تانے دیا کرتے تھے، تکلیف دیتے۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوگا اگر آپ مجھے ایک نیزہ دلا کر کے دے دے۔ کہا بلال تو نیزے کا کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ جب بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی آپ کو تانا دینے کی۔ یہ حضرت بلال ہے کہ جن سے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت بلال کو کہا بلال اب تک تو غلامی کرتا تھا اوروں کی، لیکن اب میں تجھے ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں، نوکری دینا چاہتا ہوں، کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کیا، میری آنے والی نسلیں آپ کی غلام ہیں، وہ آپ کی نوکری کرے، آپ حکم کرے کیا کام ہے؟ کہا بلال میں دین کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں نا تو میرے گھر کے کام آج سے تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ، کیا کام نبی نے سونپا ہے؟ کہ میرے گھر کی ذمہ داری تیری ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اعلیٰ کام نبی نے حضرت بلال کو سونپا۔ اور بلال کی ذمہ داری بھی یہ تھی، گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی بلال پوری کرتے، گھر میں کوئی کام ہوتا بلال پوری کرتے، چکی گھر میں چلانا ہوتا بلال چلاتے، گھر کی صفائی کرنا ہوتا بلال کرتے، نبی کی خدمت کرنا ہوتا بلال کرتے، نبی کی حفاظت کرنا ہوتا بلال کرتے۔ کتنی بڑی ڈیوٹی اللہ نے حضرت بلال کو دی ہے۔